نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی آمد ہے 1445 سنی ہجری بمطابق 2024 مارچ، آج 11 تاریخ ہے اور شعبان المعظم کی آج 29 تاریخ ہے۔ ممکنہ طور پر آج رات کو پاکستان میں رمضان شریف کا جو چاند ہے انشاءاللہ العزیز نظر آ جائے گا، قوی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت سے ہمیں رمضان شریف تک ملا دے۔ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ رحمان اور ماہ مواسات، ماہ صبر، ماہ رمضان، یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس کے آتے ہی ہر طرف بہار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و انوار کی چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو الایمان شریف کی یہ حدیث پاک ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، یعنی آج کی رات، کل رمضان شریف کا پہلا روزہ ہوا، تو آج کی رات جو آئے گی، اس رات میں رحمت کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جو آخری رمضان شریف کی رات ہوتی ہے اس وقت تک وہ کھلے رہتے ہیں، اور جو بندہ رات کی نماز کو پڑھتا ہے، رات کو کوئی ایک سجدہ بھی کرتا ہے، تو اللہ ہر سجدے کے عوض اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل تیار کرواتا ہے، جس کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن میں سرخ یاقوت جڑا ہوگا، اور پہلا روزہ رکھنے سے ہی اللہ سارے مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ ترغیب و ترہیب شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف وہ نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت فرمائے جس پر، اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا کچھ خلاصہ مفہوم و مضمون میں ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 29 یا 30 شعبان المعظم کو، یعنی آخری شعبان کے دن، حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک رحمت و انوار والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن کا روزہ فرض، جبکہ رات کا جو قیام ہے وہ تطوع، یعنی نماز تراویح جو سنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، یہ بھلائی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا، جو کسی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی روزہ افطار کرانے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ثواب تو اس کو بھی ملے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ کے پانی، یعنی ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کروا دے، یا دودھ کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، اور جو کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا اس ماہ میں روزہ دار کو، اللہ اس کو بروز قیامت میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب کرے گا کہ پھر جنت کے داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کیا بات ہے، اور کیا زبردست بشارات مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا، اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت، اور آخری جہنم سے آزادی کا اشرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبین جو آنے والا ہے، اس کو ہمارے لیے حقیقی معنوں میں خیر و برکت کا موجب و ذریعہ بنائے، سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب فرمائے، دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو عام کیجیے، نیکی کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔